نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اور کون شخص ہے جو اعراض کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے سوائے اس شخص کے جس نے اپنے آپ کو بیوقوف بنایا، اور البتہ ہم نے تو ان کو چن لیا تھا دنیا میں، اور بے شک وہ آخرت میں البتہ صالحین میں سے ہوں گے۔ جب فرمایا ان سے ان کے رب نے آپ اطاعت کیجئے، فرما برداری کیجئے، قال اسلمت لرب العالمین، کہنے لگے میں تو فرما برداری کر چکا ہوں رب العالمین کی، اور وصیت کی اسی ملت ابراہیمی کی۔ حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد کو اور حضرت یعقوب نے بھی اپنی اولاد کو فرمایا اے میری اولاد، اے میرے بیٹوں، اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے، پس تم نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم فرما برداری کرنے والے ہو۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے تذکرے کے بعد پڑھی گئی ان آیات میں ان کی ملت کی پیروی اور اتباع کی ترغیب دی گئی ہے کہ جب ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات اتنے عظیم الشان پیغمبر ہیں، جلیل القدر ہیں، اور اللہ نے ان کو امامت کا منصب عطا فرمایا ہے، سارے کے سارے ادیان والے، بڑے بڑے دینوں والے سب اپنے آپ کو ابراہیمی کہلانا اپنی عزت محسوس کرتے، تو فرمایا کہ پھر تمہیں چاہیے کہ صرف نام ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا استعمال نہ کرو، اصل تو یہ ہے کہ ان کا جو دین ہے، ان کی جو ملت ہے، اسے اختیار کرنے والے بنو نا۔ پھر ابراہیمی ہونا تو یہ ہے، صرف نام لینے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آیات میں فرمایا کہ ناموں میں اللہ نے کچھ نہیں رکھا کہ کہو یہودی ہو جاؤ تو جنت میں جاؤ گے، نصرانی ہو جاؤ تو جنت میں جاؤ گے، وہ کہ نہیں مسلمان ہو جاؤ تو جنت میں جاؤ گے، نہیں، فرمایا جو اللہ کی فرما برداری کرے اللہ اسے جنت عطا فرمائیں گے۔ نام میں کچھ نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ کام ہونا چاہیے، ملت ابراہیمی کی اتباع ہونی چاہیے، اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا جو دین ہے وہ کوئی باقیوں سے مختلف نہیں ہے، آپ کی جو ملت ہے وہ کوئی مختلف نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی ملتیں ہیں، جتنے دین ہیں، تمام کے اصول ایک جیسے ہیں، اصولوں میں فرق نہیں ہے، صرف فروعات میں اور کچھ عملی چیزوں میں فرق ہے۔
اصولی چیزیں، عقائد کی چیزیں سب کی ایک ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں فرمایا کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وہی وحی کی جو آپ سے پہلے اللہ نے نبیوں کی جانب کی، تو کوئی نئی وحی نہیں آئی آپ پر۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، جو شریعت، جو راستہ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے مقرر کیا، ان کے بعد والوں کے لیے حضرت ابراہیم، موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے لیے جو اللہ نے راستہ اور شریعت مقرر کی، شرع لکم، فرمایا اللہ نے آپ کے لیے بھی اسی دین کو مقرر کیا ہے، وہی راستہ منتخب کیا ہے۔ اور سورہ نساء میں فرمایا انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ واوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان وآتینا داود زبورا۔ فرمایا جو وہی ہم نے نوح علیہ الصلوۃ والتسلیمات اور باقی سب پیغمبروں کا نام لیا اللہ نے، ان کی طرف وحی کی، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کی ہے، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کی ہے۔ تو اس لیے ملت ابراہیمی کے پیروکار بنو، اور ملت ابراہیمی کیا ہے؟ دین الہی کا نام ہے، دین الہی کا نام ہے۔ فرمایا کہ کم عقل ہوگا، بے وقوف ہوگا وہ آدمی جو ملت ابراہیمی سے منہ موڑنے والا۔ سمجھدار آدمی کبھی بھی ملت ابراہیمی سے منہ موڑ نہیں سکتا، اس لیے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی کامیابیاں وہ ہیں جو پورا جہان دیکھتا ہے اور پورا جہان اس کا اعتراف کرتا ہے۔ تو وہ جس دین پر، جس راستے پر چل کر وہ کامیاب ہوئے ہیں، تو اس راستے پر چلنے والے کبھی ناکام نہیں ہو سکتے، ناکام نہیں ہو سکتے۔ جو کہے کہ نہیں یہ راستہ ٹھیک نہیں، بدلنا ہے، فرمایا اس سے بڑا بے وقوف ہی کوئی نہیں ہے، سب سے بڑا بے وقوف ہے۔ سفیہ نفسہ، اپنے آپ کو جو بے وقوف بنا رہا ہے، جاہل بنا رہا ہے، کم عقل ہے، پتہ ہی نہیں۔ سفیہ نفسہ، جو اپنے آپ سے بھی جاہل ہے، وہ یہ کام کرے گا۔ کیوں؟ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، فرمایا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات تو وہ ہیں، ہم نے تو ان کو دنیا کے اندر بھی چن لیا تھا۔ اصطفیٰ، مصطفیٰ کا معنی ہوتا ہے چنا ہوا ہونا، ہم نے چنا تھا انہیں دنیا ہی کے اندر۔ اللہ کا ہر نبی چنا ہوا ہوتا ہے، اللہ کا ہر نبی منتخب شدہ ہوتا ہے، اللہ اسے چنتے ہیں تو اپنا نبی بناتے ہیں۔ لیکن نبیوں میں بعض انبیاء وہ ہیں کہ ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کی شانیں باقیوں سے زیادہ بلند کی ہیں۔ سب انبیاء کو ایک جیسا مقام نہیں دیا۔ تلک الرسل، تیسرے سپارے کی پہلی آیت، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ گروہ انبیاء ہیں، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ منہم من کلم اللہ، فرمایا بعض وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے براہ راست کلام کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام، بعض کے درجے بلند کیے اللہ تعالیٰ نے۔ تو فرمایا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات تو ان میں سے ہیں جن کے مقام اور مرتبے کو اللہ نے بہت بلند کیا، بہت بلند کیا۔ اللہ اکبر۔ جس طرح میں پہلے عرض کر چکا کہ سارے دینوں والے اپنے آپ کو ابراہیمی کہلانا اپنے لیے عزت کا ذریعہ سمجھتے تھے، اور پھر ان کی یہ شان اللہ تعالیٰ نے عالم کو دکھائی اور کائنات کو دکھائی کہ ساری دنیا ایک طرف ہے، باپ دوسری طرف، قوم دوسری طرف، بادشاہ وقت دوسری طرف، ساری طاقتیں دوسری طرف، ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات اکیلے اس طرف کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگ میں ڈالا جا رہا ہے،
کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو گلے گلزار بنا کے دکھا دیا۔ فرمایا پوری کائنات والوں پر اتنی ہم نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی عزت کرائی، یہ کوئی کم ہے؟ اور پھر ان کی قربانیاں اور حج اور اس قسم کی چیزیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے لے کر آج تک چلی آ رہی ہیں، آج تک چلی آ رہی ہیں۔ مکہ کے مشرکین باوجود شرک کرنے کے اپنے آپ کو وہ بھی ابراہیمی ہی کہلاتے تھے، اور کچھ نہ کچھ چیزیں ان میں باقی تھیں۔ حرم کا احترام کرنا، حج کرنا، قربانی کرنا، مہمان نوازی کرنا، یہ سب ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی خوبیاں اور صفات ہیں، ان کے اندر موجود تھے۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، یہیں پر بات نہیں، فرمایا ہم نے آخرت میں بھی انہیں اعلیٰ درجے کے جو نیکوکار لوگ ہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو ان میں رکھا ہے، ان میں سے۔ گویا کہ صحیح ان کی شان و شوکت اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ظاہر فرمائیں گے، قیامت کے دن ظاہر فرمائیں گے۔ ویسے تو ہر نبی کو بڑی شان ملے گی وہاں پر، بڑی شان ملے گی وہاں پر، لیکن جزوی فضیلتیں اللہ تعالیٰ مختلف انبیاء کرام کو عطا کریں گے۔ کلی فضیلت وہ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے۔ فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، لواء الحمد بیدی، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، وآدم ومن سواہ تحت لوائی، حضرت آدم ہوں کہ دیگر انبیاء ہوں، فرمایا وہ سارے کے سارے میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ کلی فضیلت تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو عطا کی، لیکن جزوی فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے مختلف کو بھی عطا کی۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو بھی اللہ تعالیٰ ایسی شان عطا فرمائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب لوگ اٹھائے جائیں گے حفاتاً عوراتاً غرلاً، فرمایا ننگے پاؤں، ننگے بدن، بغیر ختنہ کے سارے کھڑے کیے جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لباس عطا کیا جائے گا۔ اسی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یہ کیسے ہوگا کہ سارے لوگ ننگے؟ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا بالکل ہوں گے، لیکن ہر ایک کو اپنی اتنی فکر پڑی ہوگی کہ نظر اٹھا کے کوئی دوسرے کی طرف دیکھے گا ہی نہیں۔ ایسا نفسا نفسی کا عالم ہوگا کہ آج پتہ نہیں بنتا کیا ہے، آج پتہ نہیں ہوتا کیا ہے، کیا بنے گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے لوگوں کو لباس عطا کیے جائیں گے، لباس عطا کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے اللہ وہاں لباس جو عطا فرمائیں گے وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو عطا فرمائیں گے، یہ ان کی شان ہوگی۔ سب سے پہلے ان کو عطا کیا جائے گا، پھر باقیوں کو وہ لباس دیا جائے گا، وہ لباس باقیوں کو عطا کیا جائے گا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، فرمایا کہ وہ آخرت میں تو بہت ہی برگزیدہ لوگوں میں سے، وہ صالحین جن کی دعا، جن کے ملنے کی دعا خود نبیوں نے کی، خود نبیوں نے کی۔ وہ مشہور دعا جو اکثر ہم مانگتے ہیں، فاطر السماوات والارض، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے اللہ ہمیں صالحین کے ساتھ ملا دے، مجھے صالحین کے ساتھ ملا لے۔ اللہ کے پیغمبر دعا کر رہے ہیں، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے لیے اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ
لمن الصالحین، یہ ہے صالحین میں سے، ان کے لیے باقاعدہ اعلان کیا جا رہا ہے۔ تو گویا کہ جو یہ دعا کرتا ہے اے اللہ مجھے صالحین کے ساتھ ملا دیں، وہ یہ دعا کرتا ہے اے اللہ نبیوں کے ساتھ ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات اور ان کی معیت ہمیں عطا فرما دے۔ تو یہ کو کم شان ہے۔ اذ قال له ربه اسلم، اللہ اکبر۔ فرمایا کہ وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے ان کے رب نے فرمایا کہ اسلم، آپ اپنے آپ کو جھکا دیجیے، جھکا دیجیے، فرما برداری کیجیے، اطاعت کیجیے۔ اسلام اس کا معنی ہی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ تمام کے تمام ادیان، سب دین اسلام تھے، یعنی اطاعت اور فرما برداری کا نام ہے۔ لیکن جو اطاعت اور جو فرما برداری ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا ترہ امتیاز ہے، اور پھر آپ کے بعد اس امت کو اللہ نے یہ نام دیا ہے، ایسا اسلام کہیں بھی نہیں ہے۔ اب نام ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو قبول کرو، هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، حضرت ابراہیم نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ یہ نام مسلمان وہاں سے شروع ہوا۔ اطاعت و فرما برداری تو پہلے بھی ہے، لیکن اطاعت کرنے والے کو مسلمان کہنا یہ وہاں سے ہے۔ اسلمت اذ قال له ربه اسلم، اللہ نے فرمایا اطاعت کیجیے، فرما برداری۔ قال اسلمت لرب العالمین، عرض کرنے لگے پروردگار میں نے تو اپنے آپ کو رب العالمین کا فرما بردار بنایا ہوا ہے۔ یہ ہے ملت ابراہیمی، ملت ابراہیمی کہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دینا، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دینا، بس اللہ کا جو حکم آتا جائے اسے مانتے جائیں۔ یہ خلاصہ ہے ملت ابراہیمی کا۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا مومن کی مثال اس طرح ہے جس طرح نکیل پڑا اونٹ ہوتا ہے۔ نکیل پڑا اونٹ ہوتا ہے، یہ ایمان والے کی مثال ہے کہ ایسے اونٹ کو جہاں چاہو لے جاؤ، جہاں چاہو کھڑا کر دو، چاہو تو اسے نرم زمین پہ بٹھا دو، چاہے تو اسے سخت زمین پر بٹھا دو، وہ کبھی آگے سے بولتا ہی نہیں ہے۔ فرمایا بس اسلام اسی کو کہا جاتا ہے، اسلام کہے کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ، اسلام کہے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، چل پڑو چل پڑو۔ یہ مشکل حکم ہے اس کو بھی مانو، آسان حکم ہے اسے بھی مانو۔ فرمایا ایمان اور اسلام تو اسی چیز کو ہی کہا جاتا ہے، اس کو اسلام کہا جاتا ہے۔ اپنی مرضی نہیں، رب العالمین کی مرضی ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے یہ نہیں فرمایا اللہ کہیں اسلمت، ابراہیم علیہ السلام کہیں اللہ فرمائے اسلم، ابراہیم علیہ السلام فرمائے اسلمت، نہ، اسلمت لرب العالمین، لرب العالمین۔ ایک تو یہ ادب سکھایا، جھک جاؤ جھک گیا، نہ، ادب یہ ہے کہ میں نے تو اپنے آپ کو رب العالمین کا فرما بردار ہے بنایا ہوا ہے، میں تو فرما بردار ہوں۔ ادب سکھایا کہ کبھی بڑوں کو جواب دیں تو انتہائی ادب کے ساتھ ہونا چاہیے، ادب کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پر اس میں اللہ کی حمد و ثنا کی کہ اللہ فرما برداری تو ہے ہی ہے، لرب العالمین، آپ تو تمام جہانوں کے پروردگار ہیں، آپ کے لیے تو ہر حمد و ثنا ہے، الحمدللہ رب العالمین ہے نا، وہاں پر بھی حمد بھی ساتھ کی، اللہ کی ثنا بھی ساتھ کی۔ اور اس میں اسلم تو اسلام لانے کی، جھکنے کی دلیل اور وجہ بھی بیان کر دی کہ میں جو آپ کے سامنے جھک رہا ہوں کیوں جھک رہا ہوں، جھکنے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا وہ لرب العالمین ہے، اس واسطے کہ آپ تو تمام جہانوں کے رب ہیں،
جو رب ہوتا ہے، جو تربیت کرنے والا ہوتا ہے، اس کے سامنے اپنی گردن جھکانا پڑتی ہے۔ وہ جو کچھ کرتا ہے، تربیت جس کی کر رہا ہوتا ہے اس کے حق میں وہ 100% ٹھیک کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ میرے رب ہیں، آپ رب العالمین ہیں۔ اے اللہ، مجھ ابراہیم نے اپنی گردن کو آپ کے سامنے جھکایا، اب جو بھی آپ حکم دیں گے میں یہی سمجھوں گا کہ وہ رب العالمین کی طرف سے میری تربیت کا ایک حصہ ہوگا، میری تربیت، میرے ہی فائدے کا ایک حصہ ہوگا۔ تو اس لیے پھر ابراہیم علیہ السلام اسے مانتے چلے گئے۔ فرمایا یہ ملت ابراہیمی ہے، ان کے پیروکاروں، ان کے نام لینے والوں، اپنے اندر تم بھی یہی جذبہ پیدا کرو کہ جب اللہ کا حکم آ جائیں اسلمت لرب العالمین، پھر اپنے تقاضے نہیں دیکھنے، رب العالمین کا تقاضا دیکھنا ہے، اپنی چاہت نہیں دیکھنی، اللہ کی چاہت دیکھنی ہے۔ اللہ یہ جذبہ ابراہیمی، ملت ابراہیمی کی پیروی کا یہ شوق اور یہ جذبہ ہم تمام کو بھی عطا فرمائے، اور ہمیں بھی حقیقی معنی میں اسلمت لرب العالمین کی حقیقی تصویر اللہ ہمیں بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔